تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير۔ محترم سامعین، بزرگان دین، عزیز نوجوانوں، قرآن کریم کی یہ سورہ، جس سورہ کو آپ سورۃ الملک سے جانتے ہیں، جس کی بڑی فضیلت احادیث مبارکہ کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی ہے۔ کئی حدیثیں اس کی فضیلت میں ہے، میں مختصراً 2 حدیثیں آپ کے سامنے نقل کرتا ہوں۔ ایک حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے، جس میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ قرآن پاک میں ایک سورہ ہے جس کی 30 آیات ہے، اور وہ 30 آیات اپنے پڑھنے والے کے لیے سفارش کرے گی، اپنے پڑھنے والے کے لیے سفارش کرے گی۔ ایک یہ حدیث ہے جس میں تفصیل میں یہ آتا ہے کہ جب تک اس کو جہنم سے چھڑا کر جنت میں نہ لے جائے تب تک یہ سورہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے جھگڑتی رہے گی۔ تو یہ ایک بہت بڑی حدیث ہے۔ اسی طریقے سے قرآن کے مفسر صحابی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک شخص سے انہوں نے عرض کیا، کیا میں تمہیں ایک ایسا تحفہ نہ دوں جس کو سن کر تو خوش ہو جائے؟ فرمایا ضرور، اللہ آپ پر رحم کرے، آپ سنائیے، بتائیے وہ تحفہ کون سا ہے؟ فرمایا کہ وہ سورۃ الملک ہے۔ سورۃ الملک کو اگر آپ پڑھیں گے تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے کل قیامت کے میدان میں آپ کی سفارش کرے گی، اللہ سے جھگڑا کرے گی، جب تک کہ آپ کو جنت میں نہ لے جا کر کھڑا کر دے۔ تو یہ اس طرح کی اور کئی حدیثیں اس سورہ کے بارے میں آتی ہے۔ لوگ یہ تو اہتمام کرتے ہیں کہ اس سورہ کو پڑھ لیں، لیکن سمجھنے کی کبھی فکر نہیں کرتے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو فضیلت بتائی وہ سمجھ کر عمل کرنے پر ہے، نہ کہ صرف تلاوت کرنے پر۔ صرف تلاوت پر یہ ثواب نہیں ہے، سمجھ کر زندگی میں اس کو اپنا آئیڈیل بنانے کے لیے یہ حدیثیں اور یہ فضیلتیں ہیں۔ بہرحال یہ ایک عظیم سورہ ہے۔ اس سورت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابتدائی چند آیات میں اپنے قدرت کے مظاہر بتائے، اور ایسے عجیب و غریب کہ انسان غور کرے تو دنگ رہ جائے، اس کی عقل حیران رہ جائے انسان۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قدرت کو اس لیے بیان کیا ہے کہ انسان غور کر کے یہ سمجھے کہ یہ جو کائنات اور یہ جو سسٹم اللہ نے بنایا ہے یہ بے فائدہ نہیں ہے، بے مقصد نہیں ہے۔ انسان ایک چھوٹی سی بوتل بنائے، چھوٹی سی کرسی بنائے، چھوٹا سا پروڈکٹ بنائے، اس کے پیچھے مقصد رہتا ہے۔ اللہ نے اتنی بڑی کائنات بنائی، کیا یہ بے مقصد ہے؟ پھر اس میں انسان کیا بے مقصد ہے؟ ظاہر ہے ہر چیز کا ایک مقصد ہے، اور وہ مقصد یہ ہے کہ انسان اس سے فائدہ اٹھا کر اپنی زندگی کو کارگر بنائے اور نیک اعمال کرے، اچھے اعمال کرے،
دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو زندگی آپ کو دی ہے وہ اس لیے دی ہے کہ لیبلوکم ایکم احسن عملا، اللہ یہ آزمانا چاہتے ہیں کہ تم میں سے اچھے اعمال کر کے کون آتا ہے۔ میں یہاں پر ٹھہر کر آپ کو آپ کے گوشے گزار یہ بات کروں یا یہ یاد دلاؤں کہ اس وقت دنیا میں سب سے زیادہ جس چیز کی ضرورت ہے وہ ہے دعوت اللہ، سب سے زیادہ۔ اور امت مسلمہ سب سے زیادہ جس چیز سے لاپرواہ ہے وہ بھی دعوت ہے۔ یعنی جس امت کو سب سے زیادہ جس چیز کے لیے بھیجا گیا اسی چیز سے ہی یہ امت سب سے زیادہ بے پرواہ ہے۔ یقیناً ہمارا جمع ہونا یہ ہمارے لیے فائدہ مند ہے، لیکن کیا آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ جب ہم نبوی مشن کو لے کر چلتے ہیں، یا یہ کہ ہم امت محمدیہ ہیں، یا یہ کہ قرآن میں آپ کو خیر امت کا خطاب دیا گیا، تو کیا آپس میں چند باتیں کرنے کو یا چند مذاکرہ کر لینے کے لیے ہم کو اللہ نے مبعوث کیا گیا؟ ہماری یہ ایک فطرت بن چکی ہے، ہماری ایک عادت بن چکی ہے کہ ہم اپنے لیے کمفرٹ زون جو رہتا ہے اس کو تلاش کرتے ہیں، جس میں ہمارے لیے آسانی ہو ہم نے اسی کام کو اپنا لیا اور سمجھتے ہیں کہ بہت بڑا دین کا کام کر رہے ہیں۔ یقیناً خدا کی قسم میں اور آپ اس جرم میں شریک ہیں، اور آپ مجھے تھوڑی دیر کے لیے بتائیں کہ انبیاء دنیا میں کیوں آتے ہیں؟ دعوت کے لیے آتے ہیں۔ کیا کبھی کسی نبی نے، مجھے ایک نبی آپ بتا دیجئے، کیا کبھی کسی نبی نے اپنے ایمان والوں کو یا یہ کہ کیا کسی نبی کو اللہ نے صرف ایمان والوں کے لیے اتارا ہو؟ آپ ایک نبی نہیں بتا سکتے۔ اگر ہم نبوی مشن کی یا نبوی تحریک کی بات کرتے ہیں تو ایک نبی ایسا نہیں ملے گا جو ایمان والوں کے لیے مبعوث کیا گیا۔ وہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت نوح سے لے کر حضرت موسیٰ تک، حضرت عیسیٰ تک، آخری نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک ایک بھی نبی ایسے نہیں ہے جو ایمان والوں کے لیے بھیجا گیا۔ ہمارے درمیان بھی بہت ساری تنظیمیں بنی دین کے نام پر، دین کی نشر و اشاعت کے نام پر۔ یقیناً ہم نے بہت بڑے بڑے کارنامے اس امت نے انجام دیے ہیں، حدیثیں لکھ دی، کس کے لیے؟ اپنوں کے لیے۔ بڑی بڑی تفسیری کتابیں لکھ دی 10 20 جلدوں میں، کن کے لیے؟ اپنے لیے۔ جس محنت سے ہم نے اپنوں کے لیے جو کام کیا ہے، اس سے زیادہ محنت کے لیے آپ کو دیگر اقوام کے لیے بھیجا گیا تھا، اس کے لیے ہم نے کچھ نہیں کیا۔ دیگر اقوام کے لیے یا دیگر کمیونٹی کے لیے یا دوسرے مذاہب کے لیے ہم نے کچھ نہیں کیا۔ چھوٹے موٹے چند رسالے مل جائیں گے، یا جب کبھی موقع ملا تو ہم اس طرح بات کرتے ہیں کہ حکمت میں، مصلحت میں، دانش مندی میں، وقت کا تقاضا ہے، لوگ برا مان جائیں گے۔ حقیقت کو کھولنے سے ڈرتے ہیں، ایک اللہ کا تعارف کرانے سے ڈرتے ہیں۔ اس ٹائم بھی ایسی لچھے دار میٹھی میٹھی چکنی چپڑی باتیں کر کے نکل جاتے ہیں کہ ہم بہت اچھے ہیں۔ جس مقصد کے لیے آپ کو اتارا گیا یا جس مقصد کے لیے آپ کو مبعوث کیا گیا، اس مقصد میں کوئی بھی جماعت کام نہیں کر رہی۔ ہم نے الگ الگ تنظیموں نے جو کام اٹھائے، اپنا ایک دائرہ بنایا، اپنا ایک حلقہ بنایا، بس اسی کے کام میں لگ گئے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس تنگ نظری سے باہر آئیں، اور جس مشن کے لیے، جس دعوت کے لیے، جس ربانی کلام کو لوگوں کے سامنے رکھنے کے لیے ہم کو مبعوث کیا گیا تھا، اور وہ اسلوب سکھاتا ہے یہ سورہ اور اس طرح کی بہت ساری صورتیں کہ آپ نے بات کیسے کرنی ہے۔ آپ نے الٹ ٹپ ایسے ہی دعوت نہیں دینی ہے، یا یہ نہیں کرنا آپ نے بتوں کی پوجا نہیں کرنی، آپ نے وہ نہیں کرنا، آپ نے وہ نہیں کرنا، بلکہ لوگوں کے عقلوں کو جھنجھوڑنا ہے، لوگوں کے عقلوں میں ایسی بات کرنا ہے جس سے کچوکے لگے، جو انسان سوچنے پر مجبور ہو جائے۔ اب آپ دیکھیے قرآن پاک کی یہ ابتدائی چند آیات، جس میں
میں اس کا ترجمہ کرتا ہوں۔ بابرکت ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں کائنات کی بادشاہت ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے، جس نے موت اور زندگی کو اس لیے پیدا کیا تاکہ تمہارا امتحان لے کہ کون تم میں سے سب سے اچھے عمل والا ہے، اور وہی با اقتدار ہے اور مغفرت سے نوازنے والا ہے، جس نے 7 آسمانوں کو ایک کے اوپر ایک بنایا، یعنی فضا کی 7 پرتوں کو تہ بتہ پیدا کیا۔ تم رحمان کی تخلیق میں کہیں کمی بیشی نہیں پاؤ گے۔ نگاہ بار بار ڈالو، کیا تم کو کہیں کوئی پھٹن نظر آتی ہے؟ پھر دیکھو اور بار بار نگاہ ڈالو، تمہاری نگاہ تھک کر ناکامی کی ذلت کے ساتھ پلٹ آئے گی اور کہیں تم کو کوئی جھول، کوئی شگاف اور کوئی کمزوری نظر نہیں آئے گی۔ یہ ابتدائی چند آیات جس میں قدرت کے مظاہر بتائے کہ آپ جب بھی نظر ڈالو، ایک عیب، ایک نقص، ایک کمی آپ بتا نہیں سکتے۔ ثم ارجع البصر، بار بار دیکھو، جب جب دیکھو گے آسمانوں سے تمہاری نگاہ مایوس لوٹے گی، لیکن تم خدا کی اس قدرت میں کوئی نقص نہیں بتا سکتے۔ تو کیا یہ بیکار ہے؟ کیا یہ ایسے ہی بن گئے؟ کیا اپنے آپ بن گئے؟ یہ ہے وہ باتیں جس سے انسان غور کرے۔ اس کے بعد وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ إِذَا أُلْقُوا فِيهَا سَمِعُوا لَهَا شَهِيقًا وَهِيَ تَفُورُ تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير۔ یہ 11 آیت تک میں نے پڑھا ہے، جس کا ترجمہ سنیے اور غور کیجیے۔ اب یہاں سے اللہ تبارک و تعالی جو لوگ ہٹ دھرم ہیں، جو لوگ کافر ہیں، جو لوگ شیطان کی روش چلتے ہیں، جو شیطانوں کے نقش قدم پر چلتے ہیں، جن کے کانوں پر اللہ نے پردے ڈال دیے ہیں، ان کا ذکر اور ان کا انجام کیا ہوگا، کیا عبرتناک انجام ہونے والا ہے، اس کا ذکر کیا گیا۔ ہم نے آسمان دنیا کو چراغوں یعنی ستاروں اور سیاروں سے سجا رکھا ہے اور ان کو شیطانوں پر دہکتے پتھروں کی بارش کا ذریعہ بھی بنایا ہے، اور ان کے لیے ہم نے بھڑکتی آگ کا عذاب تیار کر کے رکھا ہے، اور جو لوگ بھی اپنے رب کا انکار کرتے ہیں ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے جو بہت بری جگہ ہے۔ وہ جب اس میں ڈالے جائیں گے تو اس کی چیخیں سنیں گے اور وہ ابل رہی ہوگی، غیظ و غضب سے پھٹی جا رہی ہوگی، یعنی جہنم۔ جب بھی اس میں ایک بھیڑ ڈالی جائے گی تو اس کا داروغہ ان سے پوچھے گا کیا تمہارے پاس کوئی آگاہ کرنے والا نہیں آیا تھا؟ وہ کہیں گے کیوں نہیں، یقیناً ہمارے پاس آگاہ کرنے والا آیا تھا، لیکن ہم نے جھٹلایا اور ہم نے کہا کہ اللہ نے کچھ نہیں اتارا، تم لوگ ہی زیادہ بھٹکے ہوئے ہو۔ اور وہ کہیں گے کاش کہ ہم سنتے اور سمجھتے تو ہم دوزخیوں میں نہ ہوتے۔ وہ اپنے گناہوں کا اعتراف کریں گے، لعنت ان دوزخیوں پر۔ یہ عذاب کا تذکرہ کیا، جو نہیں مانتے ہیں ان کو جو جہنم میں ڈالا جائے گا، اس جہنم کا تذکرہ کیا گیا۔ اب اس کے آگے جو لوگ مانتے ہیں، جو لوگ ایمان لے آتے ہیں، جو اللہ کا ڈر رکھتے ہیں، جو جہنم کا خوف رکھتے ہیں، ان کا اللہ تبارک و تعالی ذکر کر رہے ہیں۔ ان الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة واجر كبير واسروا قولكم او اجهروا به انه عليم بذات الصدور الا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير۔ بے شک جو لوگ اپنے رب کی عظمت کا احساس کرتے ہوئے ڈرتے ہیں، جبکہ رب سامنے نہیں ہے، وراء الورا ہے،
ان کے لیے مغفرت اور بڑے اجر کا سامان ہے۔ اور تم چاہے چھپ کر بات کرو یا کھل کر، اللہ تو دل کی باتوں کو جانتا ہے۔ کیا وہ نہیں جانے گا جس نے پیدا کیا، اور وہ بڑا باریک بین اور بہت باخبر ہے۔ یہ حقیقت جس کو سمجھ میں آ جاتی ہے، بس سمجھ میں آ جاتی ہے، ان کے لیے اللہ کے یہاں بڑا اجر ہے۔ دنیا میں غور کرنے سے آج کل یہ سمجھنا بڑا آسان ہے۔ وَهُوَ اللطیف الخبیر کہا، اللہ وہ ذات ہے جو بڑی باریک بینی سے دیکھ رہا ہے۔ کیا مطلب؟ آپ زیادہ دور نہ جائیں، اپنے موبائل پر غور کیجئے۔ آپ کے گھر میں کیمرے لگے ہیں، آپ کے آفس میں کیمرے لگے ہیں، اس پر غور کیجئے۔ اس پر نہیں تو آپ کے ہاتھ میں روزانہ آپ جب موبائل دیکھتے ہیں، شام میں یا 2-3 دن بعد آپ کی پوری میموریز سامنے آتی ہے کہ پورے ہفتے بھر یا اس فلاں تاریخ سے لے کر فلاں تاریخ تک آپ نے کیا کیا دیکھا، آپ کہاں کہاں گئے، کون سی ویب سائٹ کو آپ نے سب سے زیادہ دیکھا، آپ نے مدینہ مسجد کے پاس کتنی مرتبہ گئے، کب گئے، کون سی تاریخ کو گئے، وہ پورا ایک سرچنگ ڈیٹا آپ کے سامنے نظر آ جاتا ہے۔ جب دنیا میں یہ سب کچھ دکھایا جا رہا ہے، اس طرح کیمرے لگے ہوئے ہیں کہ آپ کا موبائل کا ڈیٹا یا آپ زیادہ کیا دیکھتے ہیں وہ تک آپ کے سامنے رکھ دیا جاتا ہے۔ انسان نے ایسا ایک ٹیکنیکل چیزیں تیار کر کے رکھی ہے، تو جس خدا نے انسان کو یہ دماغ دیا، کیا اسے نہیں پتہ کہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ کیا اسے نہیں پتہ کہ آپ تنہائی میں کیا کرتے ہیں، آپ اجالے میں کیا کرتے ہیں، آپ خلوت میں کیا کرتے ہیں، آپ جلوت میں کیا کرتے ہیں؟ اسی لیے انسان کو سمجھایا گیا کہ انسان یہ غور کر اور عقل سے کام لے، اور یہ ہمیشہ آپ کے دماغ میں بات مستحضر رہنی چاہیے کہ کوئی دیکھے نہ دیکھے، اللہ دیکھ رہا ہے۔ اللہ ہمیشہ، ہر پل، ہر لمحہ، ہر گھڑی میرے ساتھ ہے۔ وَهُوَ اللطیف الخبیر۔ اب آگے اللہ تبارک و تعالی مظاہر قدرت خداوندی اس کا ذکر کر رہے ہیں، قدرت کے مظاہر کا بیان۔ آپ سنیے، اور یہ جو سورہ آپ روزانہ پڑھتے ہیں، کم سے کم اس کا ترجمہ آج آپ ذہن میں لے کر کے جائیے کہ کیا کچھ اس سورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا ہے۔ هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير اولم يروا الى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن الا الرحمن انه بكل شيء بصير امن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن ان الكافرون الا في غرور امن هذا الذي يرزقكم ان امسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور افمن يمشي مكبا على وجهه اهدى امن يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين۔ وہی ہے جس نے زمین کو تمہارے لیے ہموار فرما دیا
چلو اس کے راستوں پر اور اللہ کا دیا ہوا رزق استعمال کرو اور اٹھ کر اسی کے حضور جانا ہے۔ زمین کا تذکرہ کیا۔ اے کافرو، کیا تم آسمان والے سے بے خوف ہو، اس سے کہ وہ زمین میں تمہیں دھسا دے اور یہ کہ زمین ہچکولے لینے لگے؟ یہ منظر روزانہ انسان دیکھتا ہے لیکن غور نہیں کرتا، نہ زمین پر، نہ زلزلوں پر، نہ پہاڑوں پر۔ جیسے کسی نے کہا ہے کہ بڑا فلسفیوں پر شعر کہا ہے کہ فلسفی کو بحث میں خدا ملتا نہیں، ڈور کو سلجھا رہا ہے سرا ملتا نہیں، ڈھونڈنے والا ستاروں کی گزرگاہوں کا اپنے افکار کی دنیا کا سفر کر نہ سکا، جس نے سورج کی شعاؤں کو گرفتار کیا زندگی کی شب تاریک سحر کر نہ سکا۔ انسان چاند پر چلا گیا اور بڑی سی بڑی ریسرچ اور بڑی سی بڑی ٹیکنالوجی انسان نے ایجاد کر دی، لیکن اس خدا کی طرف اس کا دھیان نہیں گیا۔ تو اللہ تبارک و تعالی یہ قدرت کے مظاہر بتا کر کے انسان کو اپنی عقل پر غور کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے۔ اے کافرو، کیا تم آسمان والے سے بے خوف ہو، اس سے کہ وہ زمین میں تمہیں دھسا دے اور یہ کہ زمین ہچکولے لینے لگے؟ یا آسمان والے کا تمہیں ڈر نہیں کہ وہ تم پر پتھروں کی بارش کر دے؟ اور پھر تمہیں معلوم ہو کہ میری تنبیہ کیسی ہوتی ہے، ان سے پہلے لوگوں نے جھٹلایا تھا تو کیسی تھی میری سزا۔ کیا یہ اپنے اوپر اڑنے والے پرندوں کو نہیں دیکھتے؟ یعنی زمین کا تذکرہ کیا، آسمانوں کا تذکرہ کیا، اب اڑنے والے پرندوں کا تذکرہ۔ کیا پرندوں کو نہیں دیکھتے کہ جو پرے کے پرے جمائے پر کھولتے اور سمیٹتے فضا میں اڑتے ہیں؟ یعنی کچھ پرندے ایسے ہیں کہ جب لہراتے ہیں ہوا کے اندر تو پر کھول کے لہراتے ہیں اور کچھ دیر کے لیے پر سمیٹ لیتے ہیں اور ہوا میں اڑ رہے ہیں، جبکہ آپ دیکھتے ہو کہ اوپر کوئی چیز پھینکو تو وہ فوراً زمین کی طرف ایک کشش ہے نیچے آ جاتی ہے، لیکن اللہ کی یہ قدرت کہ وہ پرندہ اڑتا ہے، اللہ نے اس کے اندر ایک فطری صلاحیت رکھی ہے، اس کو پر دیے ہے کہ وہ ہوا کو چیرتے ہوئے آسمانوں کی سیر کرتا ہے۔ بے شک وہ ہر چیز پر نگاہ رکھے ہوئے ہیں۔ کیا یہ تمہارے جتھے رحمان سے ہٹ کر تمہاری مدد کر سکتے ہیں؟ کافروں سے کہا جا رہا ہے جن کی تم پوجا کرتے ہو یا جن کے آستانوں پر سر ٹیکتے ہو، کیا یہ جتھے رحمان سے ہٹ کر تمہاری مدد کر سکتے ہیں؟ کافر دھوکے میں پڑے ہیں۔ کیا وہ جو تمہیں رزق دے رہا ہے اگر اپنی طرف سے رزق روک لے تو تمہارے بس میں کچھ ہے؟ بات یہ ہے کہ یہ سرکشی، نفرت اور فرار پر اڑے ہوئے ہیں۔ کیا جو شخص اپنے منہ کے بل چل رہا ہے وہ صحیح رخ پر چل رہا ہے یا وہ جو سیدھے راستے پر سیدھا اپنے پیروں کے بل چل رہا ہے؟ یہ ایک ایسی زبردست مثال دی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ افمن یمشی مکبا علی وجہہ اہدی امن یمشی سویا علی صراط مستقیم۔ ایک آدمی پیٹ کے بل چل رہا ہے، رینگتے ہوئے چل رہا، یا لکڑا دبلا ہو کے چل رہا ہے، جس کو نہ ادھر دیکھ پاتا، نہ ادھر دیکھ پاتا، نہ سامنے دیکھ پاتا ہے، بس اس کو صرف اپنے پیر دیکھ رہے ہیں کہ کب وہ گڑھے کے اندر یا کھڈے میں گر جائے۔ ایک وہ آدمی ہے، ایک وہ جو سیدھا چلتا ہے، جس کے سامنے منزل ہے، جس کے سامنے آزو بازو کے سارے راستے ہیں، بس اپنی منزل اور اپنے ٹارگٹ کی طرف چل رہا ہے۔ کیا وہ سیدھے راستے پر ہے یا یہ سیدھے راستے پر ہے؟ تو اللہ نے ایک اس کافر کی مثال دی ہے جو اپنے پیٹ کے بر چل رہا ہے، جس کو کدھر بھی نظر نہیں آتا، وہ کمر ٹیڑھی کر کے چل رہا ہے، ایک وہ جو سیدھا اپنی منزل کی طرف بڑھ رہا ہے۔ کیا جو شخص اپنے منہ کے بل چل رہا ہے وہ صحیح رخ پر چل رہا ہے یا وہ جو سیدھے راستے پر سیدھا اپنے پیروں کے بل چل رہا ہے؟ کہہ دیجئے کہ وہ اللہ ہی ہے جس نے تمہیں پیدا کیا اور تمہیں کان، آنکھیں اور دل دیے، لیکن تم شکر ادا نہیں کرتے۔ ان سے کہہ دیجئے کہ وہی ہے جس نے تم کو زمین میں پھیلا رکھا ہے اور اسی کے پاس تم سب کو سمٹ کر جانا ہے۔ اور یہ کہتے ہیں کہ یہ وعدہ کب پورا ہوگا اگر تم سچے ہو؟ نبی سے کہتے ہیں، یہ مکہ مکرمہ کی سورہ ہے، یہ کہتے ہیں کہ یہ وعدہ کب پورا ہوگا، یعنی قیامت کا، اگر تم سچے ہو ان کو بتا دیجئے کہ حقیقی علم اللہ کو ہے اور میں تو صاف آگاہ کرنے والا ہوں۔ نبی کو علم نہیں ہے قیامت کا، نبی عالم الغیب نہیں ہے،
نبی کو اتنا ہی بتایا گیا جتنا فرشتے کے ذریعے سکھایا گیا، نبی اتنا ہی بتاتے ہیں، غیب کا علم نبی کے پاس نہیں ہے۔ قیامت کب آئے گی اس کا علم اللہ کو ہے۔ جب یہ عذاب کو قریب آتا دیکھ لیں گے تو ان کافروں کے چہرے بگڑ جائیں گے۔ اس وقت کہا جائے گا یہ ہے وہ عذاب جس کا تم مطالبہ کرتے تھے، اور ان سے کہہ دیجئے اگر اللہ مجھے اور میرے ساتھیوں کو ہلاک کر دے یا ہم پر رحم فرمائے تو کافروں کو دردناک سزا سے کون بچائے گا۔ یعنی کافر بد دعا دیتے تھے مکہ مکرمہ کی زندگی میں کہ خدا تمہیں برباد کر دے، تمہیں سزا دے، تم پر عذاب آ جائے، تم جھوٹے ہو، تم غلط ہو۔ تو نبی سے کہا جا رہا کہ ان سے کہہ دیجئے کہ اگر اللہ مجھے اور میرے ساتھیوں کو ہلاک کر دے یا ہم پر رحم فرمائے، اس سے تم کو کیا فرق پڑے گا؟ جب تم کو پکڑا جائے گا، سزا تم پر آئے گی، تو پھر تم کو تو تمہارا جواب دینا ہے، تم کو تو اپنی فکر ہونی چاہیے۔ تو کافروں کو دردناک سزا سے کون بچائے گا؟ ان سے کہیے کہ وہ رحمان ہے جس پر ہمارا ایمان ہے، جس پر ہمارا بھروسہ ہے، اور تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ کون کھلی ہوئی گمراہی میں پڑا تھا۔ اور ان سے پوچھئے کہ اگر تمہارا پانی کنوؤں یا چشموں کا نیچے اتر جائے تو کون ہے جو تمہارے لیے چشمے جاری کرے گا اور تمہیں پانی فراہم کرے گا۔ ایک مکہ مکرمہ کی زندگی دیکھی عربستان کی، جہاں پانی کا ویسے ہی بہت کمی تھی، اور یہ سب کے لیے ہے کہ اگر خدا اس پانی کو، جب اعلان ہوتا ہے کہ 2-3 دن پانی نہیں آئے گا تو گھروں میں کیا حالت رہتی ہے، اور جب یہ اعلان ہو جائے کہ اب ندیوں میں، نالوں میں، جھرنوں میں، سمندروں سے پانی ختم ہو گیا ہے، ڈیم میں پانی پورا ختم ہو چکا ہے، تو کیا، اور یہ جو زمین سے بھاپ بن کر کے پھر وہ جو برستے ہیں، یہ زمین سے جو بھاپ بننا ہے یہ اللہ طاقت چھین لے، یا جو زمین کے اندر پانی ہے وہ اللہ نیچے اتار دے۔ آخری آیت کو ایک کوشچن مارک کے طور پر چھوڑ دیا اللہ نے، ایک شوشہ چھوڑ دیا، کوشچن کر کے سورت کو ختم کر دیا۔ قل ارأیتم ان اصبح ماؤکم غورا، ان سے کہو کہ اگر وہ پانی اللہ نیچے لے جائے، ایک دم نیچے جہاں تمہاری مشنری بھی نہ پہنچ سکے، تو فمن یاتیکم بماء معین، کون ہے جو اس صاف ستھرے پانی کو اوپر تمہارے لیے لے آئے؟ کیا اللہ کے علاوہ یہ کام کوئی کر سکتا ہے؟ یہ کوشچن مارک چھوڑ دے، کون لائے گا؟ اور صورت ختم ہو گئی۔ اللہ سے دعا کریں اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو اس صورت کا جو پیغام ہے، جو میسج ہے، جو دعوت ہے، جو غور و فکر کی دعوت دی گئی، اس کو سمجھنے کی اور قرآن کے اسلوب کو سمجھنے کی، خاص طور سے جس اسلوب میں قرآن بات کرتا ہے، اس طرح ہمیں دوسروں کو سمجھانے کی فکر۔ ہم لوگ اپنوں کو سمجھانے میں، جب ہم اپنوں کو سمجھانے لگے تو اپنوں کے خلاف کتابیں لکھی، اپنوں کے خلاف فتوے لکھے، اپنوں کے خلاف تنظیم بنی، پھر اس تنظیم نے اس تنظیم کا بائیکاٹ کیا، اور اسی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام، بزرگان دین، اور یہ جو کام خواجہ معین الدین چشتی اجمیری نے کبھی کیا، کبھی خواجہ نظام الدین اولیاء نے کیا، جو بزرگان دین کرتے تھے، جو لوگوں کو دعوت دیتے تھے اسلام کی، غور و فکر کے لیے کہتے تھے، ہزاروں لاکھوں لوگ اسلام میں داخل ہوتے تھے۔ افسوس کہ یہ محنت برسوں سے چھوٹ گئی، برسوں سے چھوٹی ہوئی ہے۔ اور جب بھی ہم نے کوئی محنت کا بیڑا اٹھایا، دیکھیے مدارس کا اٹھایا، مساجد کا اٹھایا، اور تنظیموں کو اٹھایا، تو کہاں سے کہاں پہنچا دیا۔ ایسی کتابیں اس امت نے یا اس امت کے مفکرین نے لکھی ہے کہ کوئی لکھ نہیں سکتا، کوئی بغیر نقطے کی، کوئی بغیر زبر زیر پیش کی۔ عقل حیران ہے کہ کیا ایسا کوئی کارنامہ کر سکتا ہے، لیکن لکھا نہیں یا بولا نہیں یا سمجھایا نہیں۔ تو ایک کام جو سیدھا صاف ستھرا تھا وہ تھا دعوت۔ نہ ہم نے اپنے اخلاق سے دیا، نہ ہم نے اپنے کیریکٹر سے دیا، نہ ہم نے زبانی دیا۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ جب بھی موقع ملے اس میں ڈرے نہیں، گھبرائے نہیں، حکمت سے۔ اور حکمت وہ نہیں جس کو آپ سمجھتے ہیں۔ انسان کہتا میں نے حکمت سے کام لیا، ارے حکمت وہ نہیں جو آپ سمجھے اور اس حکمت کا معنی آپ نے سمجھا۔ حکمت وہ جو نبیوں کی تھی، اور نبی کی سیرت، نبی کی سنت پوری کی پوری حکمت ہے۔ حکمت وہ نہیں ہے جس کو آپ سمجھ بیٹھے۔ اللہ سے دعا کرے اللہ مجھے آپ سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد